بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب چلتے ہیں 7ویں رکوع کے تشریح کی طرف۔ پچھلے آیات میں آپ نے بنی اسرائیل کی طرف اللہ تعالیٰ کے جو انعامات تھے ان کا تذکرہ ہم نے مختصراً جو ہے میں نے کیا، اس کا مختصراً جائزہ آپ کو میں ایک دفعہ پھر سے اس کو ریوائز کرا دیتی ہوں۔ جو پہلا انعام تھا اللہ تعالیٰ کا، وہ ان کا توحید پرست ہونا تھا۔ یہ ایک بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت تھی ان کی طرف کہ وہ توحید پرست تھے، اور یہ توحید کے پرچار کرنے کے لیے ان کو اللہ تعالیٰ نے مامور کیا تھا۔ جو سب سے پہلا فرض ان کے اوپر عائد ہوا تھا وہ توحید باری تعالیٰ کی دعوت کرنا تھا، اور شرک کی جو ہے وہ اس کے خلاف انہوں نے جہاد کرنا تھا۔ دوسرا بات جو اس میں بیان کی گئی وہ ان کو اس بات سے ان کا ایک غلط تصور تھا نجات کے بارے میں، کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید وہ نبی زادے ہیں یا اولیاء کی اولاد میں سے ہیں، تو وہ ہر طرح کی گناہ کرنے کے باوجود بھی جنت میں چلے جائیں گے، یا پھر وہ اگر ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخاصمہ کرنا پڑا یا اللہ تعالیٰ کے عدل کے سامنے ان کو جھکنا پڑا، تو پھر اس طرح سے جو دنیا کے اندر ہم انسان آپس کے جو معاملات کو ختم کرنے کے جو حربے استعمال کرتے ہیں، وہ ان میں سے کسی ایک کو استعمال کر کے تو چھٹکارا حاصل کر لیں گے۔ جس طرح سے انسان جو ہے وہ یا تو اپنے واجب الادا جو حقوق ہوتے ہیں، جو اس کے ذمے ہوتے ہیں، اس کو ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر وہ سفارش سے اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھر کوئی تاوان یا فدیہ دے کر جان چھڑا لیتے ہیں، یا پھر کسی برادری یا کسی حسب نسب کا رعب جما کر یا کسی بندے کو آگے لا کر وہ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ نجات کا یہ طریقہ جو ہے وہ اکثر غلط ہے، انسان صرف اور صرف اپنی نجات اپنے اعمال کے ذریعے ہی کر سکے گا۔ اس کے علاوہ اگلا فضل جو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا وہ ان کو فرعون سے نجات دی۔ فرعون ان کو جو عذاب دیتا تھا وہ اس کا تذکرہ کیا گیا کہ وہ اس کے لڑکوں کو جو ہے وہ قتل کر دیتا تھا، ایک خواب کی پیشن گوئی کی وجہ سے، اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کا نجات دہندہ بنا کر بھیجا، اور ان کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ان کو فرعون سے نجات ملی، جو ان کو بہت تکلیف دے دینے والا عذاب دیتا تھا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں گائے کی پوجا شروع کر دی، تو اس کے بعد جب انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا، اور اس کی سزا جو ہے اس کا میں نے تذکرہ کیا کہ وہ ان کو جو ہے وہ کس طرح سے سزا ان کی معافی ملی کہ جو دوسرا گروہ تھا، تیسرا گروہ جو تھا وہ دوسرے گروہ کو قتل کر کے اللہ تعالیٰ کی توبہ کا حقدار بن سکتا تھا۔ اس کے علاوہ پانچواں ان کو انعام جو اللہ تعالیٰ نے دیا وہ تورات کا عطیہ دیا۔ کوہ طور پر اللہ تعالیٰ نے ان کو بلایا موسیٰ علیہ السلام کو، اور ان کو تورات جو ہے وہ ہر صحیفے کی صورت میں تورات جو ان کو لکھی ہوئی ملی تھی، کتابی شکل میں ملی تھی، اس کتاب کو جو ہے اس کا بطور عطیہ ان کو عطا کیا گیا۔ پھر اس کے بعد چھٹی جو انعام ہے ان کا وہ میں نے آپ کو بتایا، جیسے بچڑے کی پوجا کے بعد معافی جب انہوں نے طلب کی تو ان کو معافی ملی۔ ساتواں انعام ان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ملی۔ یہ بھی ایک واقعہ میں نے اس کا تذکرہ کیا تھا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا، اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھنے کا دعویٰ کر رہے تھے، اور اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا جو انہوں نے دعویٰ کیا، یہ سمجھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم اپنی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بار بار منع کرنے کے باوجود انہوں نے اپنی ضد کو جو ہے وہ نہ چھوڑا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 70 سرداروں کے ساتھ کوہ طور پہ بلانے کا کہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب ان کو لے کے گئے، اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی جب دکھائی تو اس کتاب نہ لا سکے اور فوراً مر گئے، اور یہ مر گئے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ زندگی دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر۔ تو یہ بھی ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام تھا۔ اس کے علاوہ من و سلویٰ کا اترنا، یہ بھی ان کے لیے ایک بہت بڑا انعام تھا کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لاکھوں کی تعداد میں مصر سے نکلے تھے، صحرائے سینا میں 40 سال تک بھٹکتے رہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے وہاں پر ایسا بندوبست کیا جو کسی اور قوم کو نصیب نہ ہوا۔ صحرا میں جہاں پہ دھوپ ہی دھوپ ہوتی ہے، وہاں پہ ان کو دھوپ سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک بادلوں کا سایہ کیا، اور پانی پینے کے لیے 12 چشموں کی فراہمی کی، اور پیٹ بھرنے کے لیے ان کو من و سلویٰ کی خوراک دی۔ پانی پینے کے لیے کا تذکرہ ہم آج 7ویں رکوع میں شروع کریں گے، اس کی تشریح میں آپ کو وہاں پہ کر کے بتاؤں گی۔
من و سلوا کی جو غذا تھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایک طرح سے من جو تھا وہ ایک طرح سے دھنیا کی مانند ایک چیز ہوتی تھی جو اوس کی صورت میں گرتی تھی اور یہ اپنے برتنوں میں اس کو اکٹھا کرتے تھے اور کھاتے تھے. اور سلوا ایک بٹیر قسم کا جانور تھا، بٹیر کی نسل کا، تو اس میں یہ ان کے سامنے جو ہے وہ خود اپنے آپ کو پیش کرتا تھا اور یہ اس کو پکڑ کر آرام سے کھاتے تھے. یہ اللہ کے فضل سے اتنی کثرت میں تھے کہ اگر پوری مدت بھی کھاتے رہتے تو اس میں کبھی بھی ان کو جو ہے وہ کمی نہ آتی اور یہ کبھی بھی فاقہ کشی نہ کرتے. یہ بہت بڑا انعام تھا کہ ان کو بغیر کسی محنت کے، بغیر کسی جد و جہد کے بنا بنایا کھانا جو ہے وہ ایک طرح سے ان کو ملتا رہا. پھر اس کے بعد انہوں نے بھی جو ہے وہ بھی اس سے بھی ناشکری کا اظہار کیا، جس کا ہم تذکرہ آج کی آیات میں کریں گے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی کہ ہم یہ کھانا کھا کے تھک گئے ہیں، اکتا گئے ہیں، تو ہمیں جو ہے کچھ چھوڑ دیا جائے. آٹھواں جو ہے وہ انعام ان کو نافرمانی، آٹھواں جو آخری آیات ہے، آیت نمبر 59 اور 58 اور 59 میں اللہ تعالیٰ سے انہوں نے جو نافرمانی کی، لفظ حتت ان کو بدل کر جو انہوں نے ہنتت ان کا لفظ استعمال کیا، اس پر اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ہرگز ان کو معاف نہ کیا اور ان کے اوپر طاعون کا مرض جو ہے پھوٹ پڑا اور 70,000 کے قریب جو ہیں وہ یہودی ایک دن میں مر گئے تھے. تو آج کی ان آیات میں ہم ان کا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو 9واں جو انعام ملا تھا اس کا ہم تذکرہ کریں گے. سب سے پہلے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو اس قدر نعمتوں سے نوازا جس کا کسی اور قوم کو جو ہے وہ اتنا اس قوم کسی اور قوم کو اتنا جو ہے نعمتوں سے نہیں نوازا گیا. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو قوم اتنی زیادہ نعمتوں اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کی حقدار ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ کو اتنی فرما بردار بھی ہونا چاہیے. لیکن یہ معاملہ اس کی بالکل برعکس ہے. جتنا ان کو اللہ تعالیٰ نے لاڈلا بنا کے رکھا، انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اتنا ہی جو ہے اپنے وعدوں کی خلاف ورزی کی، فسق و فجور کیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں یہ حد سے بڑھ گئے تھے. تو 9واں انعام ان کو چشموں کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو فراہمی کی. بنی اسرائیل کی طرف ایک اور انعام تھا، ایک جزیرہ نما صحرا میں آباد تھے جہاں پہ صحرا میں ویسی پانی کی قلت ہوتی ہے. بنی اسرائیل چلتے چلتے ایک مقام کی دین کے نام پر جگہ پہ پہنچے جہاں پہ پانی بالکل بھی نایاب تھا. پانی کی کمی سے اور پیاس کی وجہ سے یہ بدحال ہو چکے تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے مطالبہ کیا کہ اب ہمیں پانی جو ہے اپنے رب سے مانگ کر دو. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست جب کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک مخصوص چٹان پر اپنے عصا کو مارنے کا کہا. چونکہ بنی اسرائیل 12 قبیلوں پر مشتمل تھے اور ہر قبیلے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہاں سے الگ الگ چشمہ جو ہے وہ جاری کیا تاکہ ان کی آپس میں لڑائی جھگڑا نہ ہو سکے. تو رات یہاں بھی یہ بھی بتاتی ہے کہ جس پہاڑ سے چشمے پھوٹے تھے اس کا نام خورب تھا. وہ چٹان اب بھی سرائے سینہ میں موجود ہے اور سیاح اس کو جا کر دیکھتے ہیں اور چشموں کے شگاف آج تک وہاں پہ پائے جاتے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں سے 12 چشمے جو ہیں وہ پھوٹے تھے. ہر قبیلے کو اپنا اپنا گھاٹ بھی پتہ چل گیا تھا، نشانی بھی معلوم انہوں نے اپنے مخصوص کر لیے تھے اپنے گھاٹ تاکہ وہ پانی اپنے گھاٹ سے پی سکیں. اس عظیم انعام پر انہیں ہدایت دی گئی تھی کہ اللہ کا رزق جو اللہ تعالیٰ کو عطا کیا گیا اس میں سے کھاؤ پیو اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں، شریعت کے جو احکامات ان کی پابندی کرو اور زمین پر فساد پھیلا کر فاسقین میں شامل نہ ہو جاؤ. اس کے علاوہ اس کے بعد آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد فرماتے ہیں، آیت نمبر 61 میں اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو ہے وہ جتنی لاڈلی تھی اور جتنی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نعمتیں کیں اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے یہ نافرمانی اور یہ جو ہے تمسخر اڑاتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے بھی تھے اور اتنے انعامات و کرام کو جو ہے وہ یکسر جو ہے وہ اس سے شکایات کرتے تھے اور ان کو جو ہے جھٹلا دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو کھانے پینے کے لیے بالکل آسودہ حال رکھا ہوا تھا. ان کو بالکل کسی قسم کی کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی تھی اور کچھ بھی ان کو کما کر نہیں لانا پڑتا تھا. اس کے لیے ان کو اپنی جگہوں سے ہلنا بھی نہیں پڑتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو من و سلوا کی جو خوراک تھی
وہ اس کا بندوبست کئی سالوں سے کیے رکھا۔ تو اس آیات میں یہ بتایا گیا کہ یہ لوگ جب جزیرہ نما سینا میں آباد تھے تو یہ امن و سلوہ کھاتے کھاتے جب اکتا گئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے شکایت کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کی کہ ہمیں ایسی بستی میں لے جاؤ جہاں پہ مختلف قسم کی ترکاریاں، مثلاً دالیں، پیاز، گھیوں اور ککڑی جیسی چیزیں موجود ہوں جو زمین سے اگتی ہوں اور ہم ہماری طبیعت کے موافق بھی ہوں۔ جب یہ لوگ مصر میں رہتے تھے تو یہ زمینی پیداوار کھانے کے عادی ہو چکے تھے، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت کا اترنا جو ہے بہت بڑا جو ہے انعام ہوتا ہے، اس کے مقابلے میں کسی ادنا اور حقیر چیز کا جس کے لیے تمہیں خود محنت کرنی پڑے اس کا تقاضا مت کرو، لیکن یہ کسی صورت بھی نہیں جو ہے وہ مانے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے، نزدیک والی قریبی شہر میں چلے جاؤ جہاں پہ تمہیں تمہاری مطلوبہ ساری چیزیں مل جائیں گی۔ اب اس مطلوبہ چیز کے لیے ان کو خود سے جو ہے وہ محنت کرنی تھی، زمین کو کاشتکاری کے لیے نرم کرنا تھا اور اس میں کاشتکاری کرنی تھی اور اس کو جو ہے وہ اگانا تھا، اس میں سے اس کا خیال کرنا تھا۔ تو اس کو اپنی فرمائش کی خاطر انہوں نے جو ہے ایک اعلیٰ چیز کو رد کر دیا اور اس سے اکتاہٹ کا اظہار کر دیا اور اللہ کی نعمت کو انہوں نے ٹھکرا دیا۔ تو اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ ذلت اور رسوائی جو ہے ان کا مقدر بنا دیا۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ جو قوم کسی بہت بڑے مقصد کے لیے اپنے اندر صبر و استقامت پیدا نہیں کر سکتی تو وہ ذلت اور مسکنت جو ہے ان کے اوپر رسوائی جو ہے وہ اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ اس قدر مسلسل نافرمانی اور سرکشی کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کے عذاب ان کے اوپر نازل ہوتے رہے، رسوائی اور دائمی ذلت اور مسکنت محتاجی ان پر مسلط کر دی گئی۔ چنانچہ دنیا میں یہود جہاں کہیں بھی آباد ہیں وہ ذلیل و خوار ہیں اور فقیر و محتاج ہیں۔ پچھلے 1400 سال سے ان کے اوپر یہ ذلت و مسکنت جو ہے وہ چلی آ رہی ہے۔ ان میں سے گنتی کے چند لوگ جو ہیں وہ دولت مند ہیں، مگر ان کی عوام کا شمار دنیا کی مفلس ترین قوموں میں ہوتا ہے۔ جوش انسائکلوپیڈیا میں یہ لکھا ہوا ہے کہ گو یہود کی دولت مندی ضرب المثل کی حد تک شہرت پا چکی ہے، لیکن اہل تحقیق کا اتفاق ہے کہ یہود یورپ کے جس ملک میں آباد ہیں وہاں کی آبادی میں ان کی مفلسوں کا تناسب بڑا ہوا ہے۔ یعنی کہ یہ چرچا تو بہت زیادہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ بہت امیر ہوتے ہیں، لیکن اگر ان کا تناسب معلوم کیا جائے تحقیق کے ساتھ تو جس ملک میں یہودی آباد ہوتے ہیں وہاں کی آبادی کے تناسب سے یہودی جو ہیں وہ سب سے زیادہ مفلس ہوتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ایک بہت بڑا عذاب تھا۔ آج جو فلسطین حکومت قائم ہوئی ہے وہ اسرائیل کی جو حکومت قائم کی گئی ہے، غاصبانہ حکومت قائم کی گئی ہے اسرائیل کی فلسطینیوں کے سرزمین کے اوپر، وہ صرف ان بڑی طاقتوں کے سہارے ان کو امداد مل رہی ہے تو یہ لوگ قائم ہیں۔ اگر یہ امداد جو ہے وہ بند ہو جائے اور امریکہ اپنی حمایت ختم کر دے تو ان کی امداد جو ہے ان کو کسی بھی صورت میں کہیں سے بھی مدد نہیں ملے گی، اور یہ جو رسوائی اور ذلت ہے وہ مزید ان کے اوپر جو ہے وہ طاری ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو فرمان ہے وہ بالکل درست اور صحیح ہے کہ ان کے اوپر غضب خدا بندی اور ذلت و مسکنت لاگو کر دی گئی، ڈال دی گئی۔ اس کے کچھ اسباب اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے آخر میں بیان کیے ہیں کہ ایک تو وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے تھے، احکام شریعت کی نافرمانی کرتے تھے، اس کے علاوہ وہ انبیاء کو ناحق قتل کرتے تھے، اور قتل کرنا ویسے ہی بہت بڑی جو ہے وہ بہت بڑا جرم ہے، گناہ کبیرہ ہے، لیکن انبیاء کا قتل کرنا، انبیاء اور صلحاء کو کے خلاف ہو جانا، یہ تو تمام جو اس کی شدت ہے اس میں حد سے زیادہ بڑا ہوا جرم ہے۔ تو بغیر کسی جواز کے انبیاء کو قتل کرنے کی بھی جو ہے انہوں نے اس سے بھی دریغ نہیں کیا۔ بنی اسرائیل کے لیے کے اندر جو ہے ان کے یحییٰ علیہ السلام اور زکریا علیہ السلام کا خون جو ہے ان کے ہاتھوں میں ہے، اور انہوں نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو اور زکریا علیہ السلام کو ناحق قتل کر دیا تھا۔ جب یہ ایک درخت کے تنے کے اندر چھپے ہوئے تھے تو انہوں نے یہود نے ان دونوں کو، یہ دونوں باپ بیٹا تھے، حضرت یحییٰ علیہ السلام جو تھے وہ بیٹے تھے اور حضرت زکریا علیہ السلام جو ہیں وہ باپ تھے، والد تھے، ان کو آرے سے جو ہے وہ چیر دیا تھا۔ تو اس کے علاوہ تیسری جو ان کی وہ وجہ
بیان ہوئی ہے وہ ہے ان کی مسلسل سرکشی اور حکم عدولی جو ہے، یہ ان کی فطرت ثانیہ بن گئی کہ یہ اتنے ڈھیٹ اور اتنے پکے ہو گئے تھے اپنے برے اعمال کے اوپر، کاموں کے اوپر، ہر بات کی نافرمانی کے اوپر بہت زیادہ ڈھیٹ بن چکے تھے کہ ان سے ہم کسی بھی فرمانبرداری کی توقع کر ہی نہیں سکتے تھے۔ تو یہاں تک 7ویں رکوع کی تشریح جو ہے وہ آپ نے ملاحظہ کی۔ امید آپ کو کچھ سمجھ آ گئی ہوگی۔ ویڈیو کی ریکارڈنگ کے دوران کسی قسم کی کوئی چیز اگر آپ کو جو مس ہو گئی ہو یا کچھ آپ کو سمجھ میں نہ آیا ہو یا کچھ الفاظ کی آگے پیچھے ہو گیا ہو تو اس میری رہنمائی بھی کیجیے گا، اور کوئی سوال ہو تو پوچھ بھی لیجیے گا۔